ہماری گفتگو کا عنوان حیات ابراہیمی اور موجودہ حالات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ میرا عزیزو، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کا تعلق ایمانیات سے ہے، انبیاء کے قصص و واقعات سے ہے، عملی زندگی کے احکام سے ہے یا کائنات کے حقائق سے ہے، وہ سب قیامت تک کے لیے نشان راہ ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف عہد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے پیغمبروں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر رہی ہے۔ ان میں سے صرف چند پیغمبروں کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، اور ان میں بھی بعض ہی پیغمبر ہیں جن کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ ان انبیاء کرام کا خصوصی طور پر ذکر اس بات کی علامت ہے کہ ان سے متعلق واقعات میں امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر عبرت موعظت کے پہلو موجود ہیں۔ جن انبیاء کے واقعات کو قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذات ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے۔ یہ امت کے لیے اسوہ ہے۔ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان مستقبل میں جن حالات سے دوچار ہوں گے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نقش راہ کا درجہ رکھے گی، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے میں اس امت کی فلاح و کامیابی مضمر ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر غور کیا جائے تو آج مسلمان جس حالات سے دوچار ہیں وہ حیات ابراہیمی سے بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کے بجائے قومی روایات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اس تہذیب کے سانچے میں ڈھالیں جو آج پوری دنیا پر اپنا غاصبانہ قبضہ جمانا چاہ رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے سوا اور کسی کی مزاحمت درپیش نہیں ہے۔ عالمی سطح پر ان سے مطالبہ ہے کہ وہ مغربی تہذیب کو قبول کر لیں۔ شرافت و اخلاقی اور حیا پر مبنی طریقے زندگی کو بنیاد پرستی اور قدامت پسندی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہندوتوا کی بات کی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ عراق کا معاشرہ چاہتا تھا کہ وہ اس مشرکانہ طریقے زندگی پر ہو جائیں جس میں سورج، چاند، ستاروں کی پرستش سے لے کر بے شمار چیزوں کی پرستش کی جاتی تھی، اور اس روایتی فکر کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ توحید کے بجائے شرک پر لگ جائیں، شرک کو قبول کر لیں۔ انہوں نے ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی، بت پرستی کے خلاف پوری قوت اور دلیل کے ساتھ آواز اٹھائی۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پہلے آپ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، مگر جب اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے غیب انتظامات نے انہیں ناکام کر دیا تو آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے متگر والد نے بھی آپ کو سنسار کر دینے کی دھمکی دی۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ یہ وہی رویہ ہے جو ہر عہد میں باطل کی طاقتوں نے حق اور سچائی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کو خود ان کے وطن میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں کہاں جائے گا مسلمان، قبرستان یا پاکستان، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ قوم ابراہیمی کے اسی رویے کا اعادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تو راستے میں مصر سے بھی گزرے، جہاں آپ کی زوج حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فتنہ ٹل گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام پہنچے اور بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ شیرخوار بیٹے کو نئی نویلی دلہن شہزادی مصر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو شام و فلسطین چھوڑ کر مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں پہنچا دیا جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے اترے اور ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے، جہاں اس وقت پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور جب انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان ہوا، جو آخری امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھیٹ چڑھا دیا جائے، ان کو قربان کر دیا جائے، ان کی قربانی دے دی جائے۔ رضائے خداوندی کے طالب باپ اور وفا شعار بیٹے نے اس جان غسل امتحان پر بھی لبیک کہا اور قربانی پیش کی، جس کی محبت و جانثاری کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے گزارے بغیر بھی وہ مقاصد حاصل ہو جاتے جو مقصود تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو ابتلاؤں آزمائشوں کا سفر طے کرنا پڑا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ اہل ایمان کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ جب ایمان و ہدایت سے بہرور ہو چکے ہیں اور حق و راستے پر قائم ہیں تو وہ اس دنیا میں مشقتوں و آزمائشوں میں کیوں مبتلا کیے جائیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی راحت و آسائش کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نہایت ہی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم تم لوگوں کو خوف، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جان و مال کے خوف سے، پھلوں کی کمی زیادتی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے خطاب ہے، جن کا ایمان بعد میں آنے والی امت سے یقیناً بڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے پھلوں کی سیج بھیجے، بلکہ پوری قوت کے ساتھ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں ضرور ہی آزمائیں گے، ابتلاؤں آزمائشوں کی بھٹی میں تپائیں گے۔ یہ آزمائش بھوک اور فاقہ مستی کی بھی ہوگی، یعنی معاشی ناکہ بندی ہوگی، ملازمت کے دروازے بند کیے جائیں گے، تمہیں نوکریاں نہیں ملیں گی، تمہیں کاروبار نہیں ملے گا، تعلیمی پسماندگی سے بھی تمہیں دوچار کیا جائے گا، تمہاری تعلیم چھینی جائے گی، کیونکہ یہ پسماندگی انسان کو معاشی زوال و انحطاط تک لے جاتی ہے۔ خوف و دہشت سے بھی آزمایا جائے گا، حکومتوں کا خوف، انٹیلیجنس اور پولیس کا خوف، ظالمانہ قوانین کا خوف، انسانی حقوق سے محروم کیے جانے کا خوف۔ غرض یہ کہ ہر طرح طرح کے خوف و دہشت سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا۔ مال کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا، تجارتوں کاروباروں پر حملے بھی ہوں گے، جان کا نقصان بھی اٹھانا ہوگا، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، بیجا خون بہا جائے گا، پھل کا بھی نقصان ہوگا۔ زمین کے پھل میں جیسے سیب اور آم اور چاول اور گیہوں داخل ہیں، اسی طرح پیٹرول اور دوسرے معدنی ذخائر بھی شامل ہیں۔ آج حقیقی معنوں میں پیٹرول کے ذخائر پر مغربی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ مسلم ممالک کو زراعتی ٹیکنالوجی سے محروم رکھنا، بلکہ مختلف کیمیکل کے استعمال کے ذریعے عالم اسلام کی زمینوں کو ناکارہ بنانا، جن زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے ان کو کیمیکل کے ذریعے سے بنجر اور مردہ بنا دینا، یہ سب زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کو نقصان پہنچانا اور قرآن مجید کی زبان میں وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ ہے۔ غرض کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جس مصیبتوں سے گزر رہے ہیں وہ باعث حیرت نہیں ہے، اور قرآن مجید نے شروع ہی سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے واقعات پر مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے موقع پر امت کو صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ صبر سے مراد ثابت قدمی ہے، یعنی حالات کتنے بھی ناموافق ہوں، کتنی بھی دشواریاں راہ حق میں آئیں، انسان باطل کی قوت کو دیکھ کر متزلزل نہ ہو، وہ حوصلہ نہ ہارے اور وہ گھبرائے نہیں، اور اللہ کے دین پر اس کے یقین میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ وہ پوری طرح ثابت قدم رہے۔ قرآن مجید نے ایک اور موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں دشمن کی کثرت کا حوالہ دے کر خوف زدہ کرنے اور دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو
تو گھبرانے اور خوف کھانے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ پھر صبر کے اس مرحلے میں مرد مومن اپنے درجہ مقام کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جس تمدن کی بنیاد عیش پرستی، عشرت کوشی پر ہو اور جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہو، وہ بنیادی طور پر بے خدا تمدن ہوتا ہے۔ ایک ایسا تمدن جس میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، جس میں انسان اپنے آپ کو خدا سے بھی آگے سمجھنے لگتا ہے، جس میں خدا کو چرچوں عبادت گاہوں تک محدود کر دیا جاتا ہے اور پوری دنیا کو انسان اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ لیکن اسلام جس تمدن کی دعوت دیتا ہے وہ با خدا تمدن ہے، جس میں انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن دین حق پر ثابت قدم رہنے کے طرز کے فکر کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم اللہ کی فرما برداری سے آزاد نہیں ہو سکتے اور ہم ایسے تمدن کو قبول نہیں کر سکتے جس میں اللہ کو عبادت گاہ سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سانس لینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا کہ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف، اس ایک خدا کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ سے تعلق اور خود سپردگی تھی، اور نمرودی معاشرے میں یہی بات سب سے زیادہ ناقابل برداشت اور ناقابل عفو تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس فکر اور نظام حیات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے جس میں حقیقی خدا کو کوئی تصور نہ ہو، جس میں انسان مذہب و اخلاق کی ہر طرح کی قید و بند سے آزاد ہو، جس میں مذہب ایک رسمی چیز ہو اور جس کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہو، جس میں انسان کی پیشانی اس کی مصنوعی دیویوں، دیوتاؤں، نیز لذتوں، شہوتوں کے سامنے جھکا کرتی ہو، جس میں ایسی بے جان چیزوں کی پرستش کی جاتی ہو جس سے نہ انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہو، نہ اس کے اعمال و افکار پر کوئی پابندی عائد ہو۔ آج بھی مسلمانوں سے نفرت و عناد اور انہیں بدنام و رسوا کرنے کی کوشش کا اصل سبب یہی ہے کہ جس گھر میں سب لوگ بے لباس ہیں، یہ مذہب اور خدا پرستی کے لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے بے خدا تمدن کے سامنے سر جھکانے کے بجائے خدا پرستی، خدا ترسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ آخرت کا نام لے کر ہماری خوش عیشیوں میں کیوں بھنگ ڈالتے ہیں؟ یہ مسجد اور نماز تک اپنے آپ کو محدود کر کے زندگی کے دوسرے مسائل میں مذہب سے کیوں آزادی حاصل نہیں کرتے اور انسان کی آزادی میں کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ یہ بنیادی فکری اختلاف ہے جس نے خدا بیزار قوموں اور تہذیبوں کو اسلام کے خلاف آمادہ پیکار کر دیا، اور اس کے بغیر راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمان اپنے تہذیبی اور مذہبی تشخص سے باز آ کر اقوام مغرب کو اپنا قبلہ بنا لے۔ قرآن مجید میں قرآن یوں ارشاد فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اس لیے آج کے ماحول میں مسلمانوں کے لیے وہی اسوہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، یعنی ہر مشکلات پر صبر و استقامت اور ہر طرح کی مشکلات کو جھیلنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ اگر مسلمان اسوہ ابراہیم پر قائم رہیں تو انشاءاللہ وہ امتوں کی امامت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کو کتنا ہی بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی طرف سے ان کو عزت، سربلندی حاصل ہوگی، ان کو مقام حاصل ہوگا، جیسا کہ اللہ کا یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں پورا ہوا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر مکمل اور اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔